کی حمد و ثنا اور آقا نامداد فخر موجودات غم گسار جہاں دستگیر زماں آمنہ کے لال حسنین کے نانا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور بے حد احسان اور شکر ہے اس رب ذوالجلال کا کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور آج ہم اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دیکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، سنتے ہوئے کانوں کے ساتھ، بولتی ہوئی زبان اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور جس مومن کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہوگی، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ حضور کا وہی امتی کہ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی، وہی امتی، وہی شخص دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کے شہر سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے۔ 4 بندوں نے اس چارپائی کو کندھا دیا ہوا ہے، 5واں شخص کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جب قریب جا کر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و قربا میں سے کوئی بھی نہیں کہ اس کی جنازہ پڑھ سکے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص بڑا ہی گناہ گار تھا، یہ شخص بڑا ہی گناہ گار ہے، اس لیے اس کے جنازے کے ساتھ کوئی آیا نہیں ہے۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کا جنازہ پڑھا اور میں قبرستان میں ہی ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے اس کی قبر پر اترے۔ ایک فرشتہ منکر نکیر، ایک فرشتہ قبر کے باہر بیٹھ گیا اور ایک فرشتہ قبر کے اندر چلا گیا۔ اندر والا فرشتہ جیسے ہی اس شخص کے پاس گیا، اس میت کے پاس گیا، تو اس اندر والے فرشتے نے باہر والے فرشتے کو کہا کہ اس کو جہنمیوں میں لکھ دے، اس کو جہنمیوں میں لکھ دے۔ تو باہر والے فرشتے نے کہا کہ اتنی جلدی نہ کرو، پہلے اس کی آنکھوں کو دیکھو۔ اس اندر والے فرشتے نے جب اس میت کے اس مردے کی آنکھوں کو دیکھا، کہا اس کی آنکھیں بھی گناہ گار ہیں۔ پھر باہر والے فرشتے نے کہا کہ اس کی کانوں کو دیکھو۔ اندر والے فرشتے نے جب اس کے کانوں کو دیکھا تو کہا کہ اس کے کان بھی گناہ گار ہیں۔ پھر کہا کہ اس کے ہاتھوں کو دیکھو۔ جب اس کے ہاتھوں کو دیکھا گیا تو کہا کہ اس کے ہاتھ بھی گناہ گار ہیں۔ پھر کہا کہ اس کے پاؤں کو دیکھو، کہا اس کے پاؤں بھی گناہ گار ہیں۔ تو باہر والے فرشتے نے کہا کہ صبر کرو، مجھے آنے دو، مجھے دیکھنے دو۔ جب باہر والا فرشتہ اندر گیا اور اندر والا فرشتہ باہر آیا، جب اس نے دیکھا تو اس نے باہر والے فرشتے کو کہا کہ اس کو جنتیوں میں لکھ دے۔ وہ باہر والا فرشتہ حیران ہوا کہ اس کی آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، اس کی زبان بھی گناہ گار ہے، اس کے کان بھی گناہ گار ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی گناہ گار ہیں، میں کس طرح اس کو جنتیوں میں لکھ دوں؟ تو اندر والے فرشتے نے کہا کہ تم نے ٹھیک کہا، اس کے ہاتھ بھی گناہ گار ہیں، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں، کان بھی گناہ گار ہیں، مگر تو نے اس کا دل نہیں دیکھا۔ میں نے اس کے دل کو دیکھا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہے۔ تو جو شخص جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو،
اس کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔